بعض طبعی عوارض کی وجہ سے آج میں نے اپنی جگہ پر کسی دوسرے صاحب کو خطبہ دینے کے لیے مکلف کیا تھا، اور میں جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے اس منصب کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ابھی میرے بعض عزیزوں نے بتایا کہ یہاں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کسی کی باری نہیں ہے، یعنی جس کی باری ہے وہ غیر موجود ہیں، تو اس لیے یا تو حالات کا تقاضا کہیں یا مجبوری کہیں کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ قبل اس کے کہ میں آپ سے کچھ عرض کروں، یہ جو آپ کی نشست ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بیٹھنے کا طریقہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے اور بخاری نے اس پر باب بھی باندھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر بیٹھتے تو ہم اپنا رخ آپ کی طرف پھیر لیتے، تو مقتدیوں کو قبلہ رخ ہونا بیٹھنا نہیں ہے دوران خطبہ، بلکہ ان کا رخ امام کی طرف ہونا چاہیے، سب کا رخ ممبر یا خطیب کی طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے سب لوگ ایسا بیٹھیں کہ امام کی طرف ان کا رخ ہو، قبلہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے درمیان ابو بکر و عمر اور بھی لوگ تھے، کہ اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کر کے چلے گئے۔ تو جب آپ چلے گئے اور کافی دیر تک ہم آپ کا انتظار کرتے رہے اور واپس نہیں آئے، تو ہم ڈر گئے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں کر دیا گیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں غوا تو نہیں کر لیا گیا۔ تو سب گھبرائے اور سب سے پہلے میں گھبرایا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ آپ کو کہیں پایا نہیں، میں ایک نجاری انصاری کے باغ کے پاس پہنچا تو تلاش کیا اس کے چاروں طرف کہ کوئی دروازہ ملے تاکہ اندر جا سکوں، مگر اس باغ کی باؤنڈری کا کوئی دروازہ مجھے نظر نہیں آیا جس کے ذریعے میں اس کے اندر جا سکوں، کوئی راستہ نہیں ملا۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے باہر ایک کنویں سے ایک نالی اندر گئی ہوئی ہے، کنویں کی ایک نالی باریک سی اس باؤنڈری کے اندر گھس رہی ہے یا باغ کے اندر جا رہی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاحتفظت کما يحتفظ الثعلب، جیسے لومڑی اپنے آپ کو سکوڑتی ہے کسی تنگ جگہ میں داخل کرنے کے لیے، ایسی میں نے بھی اپنے آپ کو سکوڑا تاکہ اس نالی میں داخل ہو جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد میں داخل ہو کر کے جب اندر گیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور پھر آپ اٹھ کر چلے آئے اور کافی دیر تک آپ واپس نہیں آئے، تو ہم لوگوں کو ڈر لگا کہ کہیں آپ کو اچک نہ لیا گیا ہو یا آپ کو کسی پریشانی میں نہ ڈال دیا گیا ہو۔ تو سب گھبرائے اور سب سے پہلے میں گھبرایا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے لے کر کے جاؤ اور اس دیوار کے باہر جو تم سے ملے ان تمام کو جو اس بات کی شہادت دیتے ہوں یقین قلب کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ سب لوگ آپ کی تلاش میں نکلے ہیں اور میں اندر آیا ہوں اور لوگ باہر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لے کر کے جاؤ اور جو یقین قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہو تم اسے جنت کی بشارت دے دو۔ نکلتے ہی وہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، یہ جوتے لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوتے مجھے دیے ہیں اور کہا ہے کہ اس دیوار کے باہر جس سے تمہاری ملاقات ہو جو یقین قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اسے تم جنت کی بشارت دے دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی
تو زبردست ہاتھ مارا ان کے سینے پر، یہاں تک کہ وہ اپنی شرمگاہ کے بل زمین پر گر پڑے، چوٹ زیادہ آئی، گر پڑے، تلملائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فاجہشت بکاء، قریب تھا کہ میں رو دوں، میں نے رونے جیسی صورت بنا لیا، رویا نہیں لیکن رونے جیسی کیفیت میرے چہرے پر طاری ہو گئی۔ پھر میں واپس گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جیسے میں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے ابو ہریرہ، اور جیسے ہی آپ نے پوچھا ویسے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے وہ بھی پہنچ گئے، وہ بھی اندر گئے۔ پھر میں نے پوری بات بتائی کہ میں گیا، عمر سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے آپ کی یہ بات بیان کیا، تو انہوں نے مجھے اس طرح سے مارا کہ میں گر گیا اپنی شرمگاہ کے بل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خدشہ یا اپنا خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان نہ کروائیں، کیونکہ اس بات یہ اعلان سن کر کے لوگ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا ترک کر دیں گے، اس لیے آپ اس بات کا اعلان مت کروائیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے منع کر دیا۔ یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اسی طرح سے۔ اس میں ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ تھوڑی دیر تک آپ جب نہیں آئے تو ہم سب لوگ گھبرا اٹھے، ہم سب لوگ پریشان ہو گئے اور پھر آپ کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے بغیر اطلاع کے کچھ دیر تک غائب رہے تو یہ اصحاب نبی، یہ صحابہ کرام کیوں اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہو گئے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کو جو عقیدت، جو محبت اور جو الفت تھی، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غیر حاضر ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس سے زیادہ دیر تک غیر حاضر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا ایک مظہر اور الفت کا ایک موقع یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے درمیان نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح محبت کا معاملہ کریں، اس طرح الفت اور عقیدت کا معاملہ آپ کے ساتھ کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معمولات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہوگی، اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو درد ہوگا، تکلیف ہوگی نبی کی سنتوں کی پامالی پر یا نہیں ہوگی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے تو نبی کے طریقے کی مخالفت میں، نبی کی سیرت کی مخالفت میں اور نبی کے انداز زندگی کی مخالفت میں جب دکھائی دے گی یہ باتیں تو دل کڑھے گا کہ یا نہیں کڑھے گا؟ طبیعت درد سے تل ملائے گی یا نہیں تل ملائے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر محبت ہوگی تب، اور اگر محبت نہیں ہوگی تو دعویٰ تو پوری دنیا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس لیے سب لوگوں کو دعویٰ، لیکن جو مثال اور جو نظیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیش کیا ہے، وہ اگر ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ سچا ہو، ورنہ اس کے بغیر زندگی کے مختلف میدانوں میں اور زندگی کے مختلف مواقع پر مختلف لوگ مختلف دعوے کرتے ہیں، مگر ہمارے لوگ اپنے اپنے طور پر اس دعوے کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کروں، مسلم کی روایت میں ہے
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کا غصہ تیز ہو جاتا، اور ایسا لگتا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دشمن تم پر صبح میں حملہ کرنا چاہتا ہے یا شام میں تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی کیفیت ہے جو جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغہ ہر جمعہ کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی آواز بلند کر کے، غصہ ہو کر کے، چہرہ لال کر کے خطبہ دے گا تو کیا وہ گانا گا سکتا ہے؟ کیا وہ ترنم اپنا سکتا ہے؟ کیا وہ نغمگی کے ساتھ اپنی بات اپنے قارئین کو پہنچا سکتا ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ گا کر کے تقریر کرنے سے زیادہ اثر پڑتا ہے اور سننے والوں کو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے یہ انداز۔ اس کو اگر الٹا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا اپنا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل ہے، الیاذ باللہ۔ یہ کفر نہیں ہے، آپ اثر اندازی کے لیے کہہ رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے نے پوری دنیا کو پک کی کایا پلٹ کر دی۔ پورا جزیرہ عرب نبی کی زندگی میں آپ کے دین میں داخل ہوا اسی خطبے سے جس کو آپ بے دم، بے وزن اور بے معنی کہتے ہیں۔ اور یہ محبت کا ایک انتہائی بھونڈا اور انتہائی گھٹیا طریقہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ نغمے کے ساتھ تقریر کرنے میں زیادہ اثر ہے بنسبت اس طرح کی تقریر کرنے کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے بعض احباب کا کہنا یہ ہے کہ خطیب کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو اپنے سامعین کے دلوں میں اتار دے اور اس کے بعد کیسی بھی بات کرے، کسی بھی طرح سے وہ بات کرے، کوئی بھی انداز اپنائے، کوئی بھی طریقہ اپنائے، کسی بھی منہج پر گفتگو کرے، بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات سامعین کے دل میں اتار دے۔ یہ کفر نہیں ہے میرے دوستو۔ کیا کسی مخلوق کو یہ حق، یہ اختیار، یہ تصرف اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اس کے دل میں کوئی آدمی اپنی بات اتار دے؟ کسی بھی انسان کے دل میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کسی کے دل میں بات نہیں ڈال سکتے، نبی نہیں ڈال سکتے کسی کے دل میں، مگر یہ ہمارے زمانے کے اجہل الخلق لوگوں کے دلوں میں اپنی بات ڈالنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے جو بھی اسلوب اپنایا جائے صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی مخالفت سے ان کو دلچسپی ہے اور کوئی بات نہیں اس کے علاوہ۔ ورنہ جس مسئلے میں بڑے بڑے علماء متفق ہوں اس مسئلے میں چھوٹے لوگوں کو اختلاف کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ رومی سے لے کر کے اور علی محفوظ سے گزر کر کے شیخ البانی سے ہوتے ہوئے بکر ابو زید اور پھر ان کے شاگردوں تک آئیے تو آپ کو ایک لمبی فہرست ملے گی جو سب کے سب کہتے ہیں کہ ترنم کے ساتھ خطبہ دینا یہ بدعت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نبی کے انداز خطبہ کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو سرخرو باور کرانا اور فلاں عالم اس طرح خطبہ دیتے تھے، فلاں عالم اس طرح خطبہ دیتے تھے، فلاں بہت بڑے عالم تھے گا کر کے خطبہ دیتے تھے، فلاں بہت بڑے مفتی صاحب تھے وہ گا کر کے خطبہ دیتے تھے، فلاں جگہ، کیا مطلب اس کا؟ کیا یہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر تھے؟ کیا یہ بڑے بڑے علماء ہمارے لیے ہم نے ان کو بت بنا لیا ہے اپنی دین اپنے تصور میں کہ انہوں نے اگر کیا تو غلط نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے کہ اگر اتنے بڑے عالم نے کیا تو غلط نہیں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کیا وہ نبی بشر نہیں ہے؟ کیا وہ نبی معصوم؟ کیا وہ انسان بشر نہیں ہے؟ کیا وہ انسان معصوم ہے؟ کیا وہ بڑا عالم غلطی سے مبرہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اسے؟ پھر فلاں نے کیا فلاں نے کیا، اس کا کیا معنی رہ جاتا؟ وہ بھی منہج اہل حدیث میں جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کافی ہے، پھر یہ امتیوں کا عمل کس خانے میں ڈالا جائے گا؟ فلاں نے کیا فلاں نے کیا، ارے بھائی فلاں نے غلط کیا تو کیا ہو گیا؟ ابھی چند دنوں پہلے تمام اہل حدیث مساجد میں نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر رفع دین کر کے دعا کی جاتی تھی بغیر کسی جھجک کے، سارے بڑے بڑے اہل حدیث علماء کی جاتی تھی۔
اور بھی بہت سے مسائل ہیں. عام طور سے اہل حدیث مساجد میں 2 اذان دی جاتی تھی جمعہ کے دن. تو یہ سب تو ہو رہا تھا بڑے بڑے، لیکن لوگوں نے چھوڑا، ترک کیا. جب حق کی وضاحت ہوئی، دلیلیں سامنے آئیں تو لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. لوگ باز آ گئے. تو کیا مطلب لکیر لے کر کے پیٹی جائے گی، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. اصل میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا اور جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری بات بھی ہے جسے بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی دوپہر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. لوگوں نے بتایا، لوگوں نے کیا، ان کے گھر والوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اللہ کے نبی ادھر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس وقت آ رہے ہیں، اس وقت تو کبھی نہیں آتے. اس کا مطلب کہ کوئی بڑی بات ہے، اس لیے اس چلچلاتی دھوپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ رہے ہیں، ضرور کوئی بات ہے. اور پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کہا کہ یہاں جو لوگ ہیں سب کو ہٹا دو، مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے تم سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو صرف آپ کی بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے، انما ہم اہلک. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے سفر کی اجازت مل گئی ہے، ہجرت کرنے کی اجازت مجھے مل گئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی بھی سوال نہیں کیا، صرف یہ پوچھا الصحبت یا رسول اللہ، شرف رفاقت ملے گا کیا؟ آپ کی ہمراہی اور آپ کے ساتھ سفر کرنے کی خوش نصیبی مجھے حاصل ہوگی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. بس دنیا جہان کی کامیابی حاصل کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ 2 اونٹنیاں کھلا کر کے موٹی کر کے پال کے رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ لے لیجئے اور ایک میں، اسی پر ہم لوگ سفر کریں گے. اور اس کے بعد وہ حدیث لمبی ہے آگے، لیکن سرے دست جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کی سخت دھوپ میں، وہ بھی مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اندازہ لگایا کہ ضرور کوئی بڑا معاملہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت ہمارے گھر آ رہے ہیں جس وقت عام طور سے آپ ہمارے گھر نہیں آتے. اسے کہا جاتا ہے مزاج شناس رسول، اسے کہا جاتا ہے یار غار. اور پھر اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ نبی مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو کوئی چیز نہیں پوچھا، کیسے جائیں گے، کیا کیا جائے گا، کیا پروگرام ہوگا. صرف ایک سوال ان کے دماغ میں کھٹک رہا تھا اور وہ یہ تھا کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہوگا. اور جب معلوم ہو کہ ہاں تو پھر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وہ منظر میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کہا کہ اسے کہا جاتا ہے محبت. اور اسی لیے اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ سفر ہجرت میں ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کے ریوڑ کے ایک چرواہے سے کہا کہ کیا تم دودھ دو گے، ہم کو دودھ کی ضرورت ہے، کیا تم اپنی بکریوں سے دودھ نکال کر دو گے؟ کہا ہاں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھن کو صاف کیا میں نے، دودھ کو دہا، برتن میں رکھا اور پھر برتن کو پانی میں رکھا، یہاں تک کہ دودھ ٹھنڈا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں نے وہ دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. فشرب حتی رضیت، آپ نے اس دودھ کو پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا.
دودھ کس نے پیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوش کون ہو رہا ہے؟ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا فلک کی آنکھوں نے اس سے بڑا مظہر محبت کا، عقیدت کا، الفت کا، جانثاری کا کبھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے ایسی محبت؟ سفر میں پریشانی دونوں کو ہے، سفر کی صعوبتیں دونوں جھیل رہے ہیں، مگر یار غار دودھ نکال کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے اپنے رفیق سفر کو پیش کر رہا ہے، اور جب آپ پی لے رہے ہیں، اسے نوش فرما لے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں خوش ہو گیا، گویا کہ دودھ ان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ دودھ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی رہے ہیں، اس لیے اس کو پینے سے وہ فرحت، وہ مسرت، وہ اطمینان، وہ سکون اور وہ شادمانی ان کو مل رہی ہے جس کا ہم اور آپ ظاہر ہے کہ تصور نہیں کر سکتے میرے دوستو۔ کیونکہ ان سچائیوں کا ادراک کرنے کے لیے، ان حقیقتوں کی تہ تک رسائی پانے کے لیے دل کو مصفا اور دل کو مشفع بنانا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ بات حاصل ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے محبت اور یہ ہے عقیدت، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے لوگ ہٹتے ہیں، اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، ایک دوسرے واقعے میں انہوں نے کہا تھا، خلافت کے بعد خلیفہ بنائے جانے کے بعد کہا لئن ترکت شیئا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخاف ان ازیغ، کہا کہ مجھے ڈر ہے اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی معاملے کو ترک کر دیا تو میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ ابو بکر صدیق کو نبی کے کسی بھی امر، کسی بھی معاملے، کسی بھی حکم اور آپ سے متعلق کسی بھی چیز کو چھوڑنے میں زیغ و ضلال، انحراف و گمراہی کا ڈر ہے۔ اور ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ وسائل دعوت عام ہیں، جو چاہو جیسے چاہو وسائل دعوت اپناؤ۔ حالانکہ آپ لکھ لیں میرے عزیزو، دنیا میں، پوری دنیا کی بات میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی اہل حدیث عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی بھی اہل حدیث عالم کا یہ قول نہیں ہے کہ وسائل دعوت، ذرائع تبلیغ یہ توقیفی نہیں ہے، کسی بھی اہل حدیث عالم کا قول نہیں ہے۔ یہ صرف دنیا میں اخوانیوں، سروریوں اور جماعت اسلامی اور تبلیغیوں کا یہ مذہب ہے کہ وسائل دعوت توقیفی نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو گمراہیاں ایجاد کی گئی ہیں، وہ جو خیمے اور ترانے، نغمے اور تمثیلیات، ڈرامے، یہ جو الگ الگ طریقے ان لوگوں نے ایجاد کیے ہیں تاکہ ان کو دین اور شریعت کی سند عطا کی جا سکے، ان غلطیوں کو سدھارا جا سکے، اس لیے غلط قاعدہ بنانے کی روش اپنائی گئی ہے۔ ورنہ اہل حدیث علماء جتنے بھی ہیں کبار علماء، آپ شیخ البانی کو دیکھیں، مقبل بن ہادی وادعی کو دیکھیں، آپ اور بھی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب کو دیکھ لیں، میں نے کسی بھی اہل حدیث عالم کو نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ وسائل دعوت غیر توقیفی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جنہیں صرف 2 سطر لکھنا آتا ہے، اور یہ مظہر ہے اس پیشین گوئی کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کہی تھی۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔